اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، معلوم انسانی تاریخ کے اندر اگر ہم بنظر عمیق اس امر کا جائزہ لیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جب بھی کوئی مشن، میسج، انقلاب، تحریک اور دعوت کا کام شروع ہوا تو اس کے رد عمل کے طور پر لامحالہ تین قسم کے طبقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو دل و جان سے اس نئی تحریک اور دعوت کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے، اور پھر دل و جان سے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اپنا تن من دھن اس پر نچھاور کر دیتا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اس پر پھبتیاں کستا ہے اور اس کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے۔ اور ناظرین، ایک تیسرا طبقہ بھی ہوتا ہے جو ڈاواں ڈول ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی پراپر فکر نہیں ہوتی۔ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اگر یہ طبقہ پرویل کر گیا تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر یہ طبقہ آگے بڑھ گیا تو پھر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر جب مکہ کی وادی میں اترے تو وہاں پر بھی تین طبقات پیدا ہو گئے، اور ہونا نیچرل بات تھی، فطری بات تھی۔ ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ پر فوراً آمنا کہا، اس کی تصدیق کی اور دل و جان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ وہ علی المرتضیٰ تھے، وہ سیدنا صدیق اکبر تھے، وہ عمر فاروق تھے، وہ عثمان غنی تھے، وہ بلال تھے۔ ایک دوسرا طبقہ تھا جس نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ انسانیت آج بھی پڑھ کر لرزہ برداب ہو جاتی ہے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے۔ اور عرب کے اندر مجموعی طور پر ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جو اس انتظار میں تھا کہ دیکھیں کیا بنتا ہے اگر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور آپ کی دعوت پرویل کر گئی، اور اس کے لیے ان کے ہاں علامت یہ تھی کہ اگر ان کی دعوت کا پرچم کعبہ کے اوپر سربلند ہو گیا اور مکہ مکرمہ کی بستی ان کی دعوت کے زیر اثر آ گئی تو پھر ہم یہ مان لیں گے کہ یہ سچے ہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف چند روز قبل ہی تو ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا کہ جب وہ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ کو اور کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا تھا، اور پھر قرآن نے کہا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ ان کو ایک بھوسا بنا دیا، ان کو تہہ تیہ کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ وہ یہ جانتے تھے ساری جاہلیت کے باوجود کہ کعبے پر پرچم اسی کا سربلند ہوگا جو حق و صداقت کا امین ہوگا۔ اور پھر بالآخر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں ایک فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوک در جوک داخل ہونے لگے۔ یہ وہ تیسرا طبقہ تھا۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جنہوں نے پہلے دن سے اس دعوت کو دل و جان سے قبول کیا اور پھر اس کے لیے وہ مشقتیں اٹھائیں، وہ قربانیاں دیں کہ تاریخ انسانیت اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، کہ وہ بلال عرب کے تپتے ریگزار پر، چلچلاتی دھوپ میں، دہکتے کولوں پر اس کو لٹایا جاتا، اور ان کے جسم سے نکلنے والی چربی سے وہ کوئلے جو ہیں ان کی شدت ماند پڑتی۔ اور اقبال نے ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئیں، اور دوسری طرف ایفا اور وفا کے وہ مناظر اور مظاہر صحابہ کرام نے پیش کیے کہ تاریخ انسانیت آج بھی اس میں ورطۂ حیرت میں مبتلا ہے، اور
اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے ہوئے. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہ جماعت یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندوں کی جماعت تھی. ان کے ہم پر، مسلمانوں پر، اسلام پر کیا حقوق ہیں. یہ ایک خوبصورت سیکوینس کہ حقوق اللہ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جائزہ لیا کہ امت پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، اور پھر ہم نے اہل بیت اطہار کے حقوق، اور آج اسی تسلسل اور تناظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے امت پر حقوق، اس کا جائزہ لیں گے. اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پیر تبسم بشیر اویسی، علامہ مفتی دل محمد چشتی، اور نعت گوئی اور نعت خوانی کی ایک مسلسل تاریخ الحاج اختر حسین قریشی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اختتام پر حمد کا نذرانہ پیش کریں گے. ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الرزاق، رزق عطا فرمانے والا اللہ. میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا موضوع اپنے مہمان تبسم بشیر اویسی صاحب آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے جو گراں قدر خدمات سر انجام دی. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ مولانا العظیم. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج کے اس عظیم موضوع پر آپ نے مجھ جیسے ناقص العلم آدمی کو یہاں اسٹوڈیو میں مدعو کیا. صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد انسانیت میں مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی بدولت اور حضور کی نسبت کی برکت سے ان کی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے حالت ایمان میں دیکھا اور پھر اسی ایمان پر خاتمہ ہوا، سبحان اللہ، اس کو صحابی کہتے ہیں. صحابہ یہ اسلام کے رول ماڈل ہیں. واہ، اسلام ہم تک انہی کی بدولت پھیلا ہے. انہی کی بدولت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، صحابی کا نجوم. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ ستارے ہیں، یہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی تو حضور کے دامن سے وابستہ ہونے میں حضرت ابو بکر صدیق نے ذرا تاخیر نہیں فرمائی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ذرا تاخیر نہیں فرمائی، عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ذرا بھی تاخیر نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان کی برکتیں، عظمتیں اور شانیں ذکر کی ہیں. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ کا مصطفیٰ کے ساتھ ذکر فرمایا. سبحان اللہ. پھر قرآن حکیم میں دیکھیں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آیا ہے یہ خصوصی طور پر غلامان مصطفیٰ یعنی صحابہ کرام کے لیے ہے، اور عمومی طور پر قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے ہے. صحابہ کرام جن گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں ان گھوڑوں کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی قرآن میں ذکر فرماتا ہے. یہ قرآن کا بار بار صحابہ کرام کی عظمتیں، تذکرے، شانیں ذکر کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس دور میں جب کہ لوگ مخالفت پہ مخالفت کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کے تانے دے رہے تھے، اس دور میں اپنا سب کچھ قربان کر کے، رشتہ داریاں قربان کر کے، مال قربان کر کے، اب حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر کے مصطفیٰ کے ساتھ وفا کرنا، یہ مصطفیٰ کے صحابہ کا عظمت اور شان. سبحان اللہ. مفتی صاحب میں ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ظاہر ہے فقہ اور حدیث آپ کا خاص موضوع ہے کہ جو ہماری درسیات ہے اس میں صحابہ اور صحابی کی تعریف ایگزیکٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور جیسا پیر صاحب نے بھی فرمایا تو میں اس کو آپ کی درسیات کی زبان میں بھی جاننا چاہوں گا. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا، عالم رویا میں بھی بہت سے لوگوں کو دیدار ہوتا ہے، کیا وہ بھی پھر اس شرف سے متصف ہوتا ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامداً للہ تعالی و مصلیاً علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ
وأصحابہ اجمعین۔ عظیم سعادت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خدمت میں اس زندگی کے اندر چند کلمات بولنے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام، صحابہ یہ جمع کا لفظ ہے اور یہ صحبت سے بنا ہے، واہ، اور صحبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہونا، سبحان اللہ۔ اور اس صحبت کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، چاہے ایک لمحہ کی صحبت ہو، چاہے ایک طویل زمانے کی صحبت ہو، ہر ایک جس کو بھی یہ صحبت صحیح معنوں میں حاصل ہو، وہ صحیح معنی کیا کہ ایمان کی نظر سے صحبت حاصل ہو، سبحان اللہ۔ اور ایمان کی نظر سے صحبت حاصل ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو، تو پھر اس شخص کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان صحابیت کا مرتبہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت کے بعد کوئی ایسا فضل نہیں جو صحابیت کے برابر۔ واہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح تمام انبیاء سے افضل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہر نبی کے صحابہ اور حواریوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح امتیوں میں سے صحابہ کرام کا جو کردار ہے وہ ہر اعتبار سے بے مثل اور بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، سرکار کے دیوانے اور مستانے بنے، تو ان کا کوئی دنیاوی مفاد یا دنیاوی کوئی غرض ان کے ذہن میں نہیں تھی۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا تو ہر ایمان لانے والے شخص کو سیم و زر سے نواز دیتا، ہیرے اور جواہرات سے ان کے خالی داماں کو بھر دیتا، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے کہ جو بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا کیا، دنیا کی بدتمیزی کی طوفان اور فقر و فاقہ یہ تمام اس کی طرف امڑ کر آئے۔ جس طرح کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت امام میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ ہوش و آواز میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ میری قلبی کیفیت ہے جس کا میں زبان سے اظہار کر رہا ہوں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مصائب اور فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے تو جو تکلیفیں اور اذیتیں اور مصیبتیں ان پر پڑی، خدا کی قسم اگر یہ مصیبتیں اور یہ اذیتیں کسی بڑے پہاڑ پر بھی پڑتی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے۔ ہر طرح کی لالچیں ان کو پیش کی گئیں، ہر طرح کی تکلیفیں اور رکاوٹیں ان کے سامنے کھڑی کی گئیں، لیکن بال برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور آپ کا پیچھا اور آپ کی پیروی سے انہوں نے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے سوچا تک نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی جنگ تبوک سے پیچھے رہنے کی وجہ سے ان پر ذرا کچھ عتاب کیا، اور یہ عتاب بھی 40 دن تک مشتمل رہا۔ اس دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو مجھے ایک شخص ملا جو میرا پوچھ رہا تھا، اور وہ کسی بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، قبطی تھا، اور اس نے مجھے پیغام دیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہیں تمہارے صاحب نے چھوڑ دیا، تم ہماری طرف آؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ تو حضرت کعب کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اب میری حالت یہ بن چکی ہے کہ غیر میرے بارے میں یہ سوچنے لگ پڑے کہ ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ تو حضرت کعب بن مالک، اسی طرح تمام صحابہ کرام کا یہی جذبہ تھا کہ ہر طرف سے آنے والی جتنی بھی پیش رفتیں تھیں ان کو بھی رد کیا، اور اس خط کو جا کر تندور میں ڈال کر ان لوگوں کو جواب دیا کہ جاؤ اپنے آقاؤں کو یہ جواب دے دو کہ محمد عربی کا غلام ان کے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں پا رہا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے والے لوگوں پر جو تکلیفیں اور اذیتیں آئیں، اللہ رب العزت چاہتا تو ان کو دنیاوی آسائشیں اور سہولتیں بھی دے دیتا۔ یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دی گئی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وابستگی صرف حق کی وجہ سے ہے، سرکار کی ذات اقدس توحید و رسالت کی وجہ سے ہے۔ وہ کوئی بھی مفاد اور غرض اپنے سینے میں رکھ کر اسلام کے ساتھ وابستہ نہ ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب تم میری رضا کے لیے میرے نبی کے ساتھ وابستہ ہوئے تو سنو تمہارے راضی ہونے کا میں بھی اعلان کرتا ہوں، اور تمہیں مبارک ہو کہ میں خالق کائنات ہو کر بھی تم سے خوش اور راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں جب دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول ان کے بھی مدارج رکھے ہیں، کیا صحابہ کرام کے اندر بھی کچھ مدارج ہیں؟ اور ان میں ان کے ساتھ جو ہماری ایک حقوق جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے جو ان کی امت پر حقوق ہیں جی وہ کیا ہیں؟ یہ میں آج بطور خاص آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جو شخصیات ہیں بالخصوص جو لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں، کس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ دین پر نچھاور کر کے اور پھر اس دین کی ایسی آبیاری کی کہ قیامت تک اس کا نور جہاں جہاں پہنچے گا وہ لوگ ان کے ممنون رہیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ پہلی بات وہ میں آپ کا پہلا سوال جو ہے اس کی طرف بھی آؤں گا تھوڑا سا کہ ضرور خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے بھی کیا صحابی بن جاتا ہے؟ یہ سوال جو تھا یہ ادھورا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذکر کر دیا جائے۔ حالت ایمان میں ظاہری طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہونا، ہاں صحبت میں ہونا یہ ضروری۔ اب تو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامان کو اور عاشقان کو زیارت ہوتی رہے گی۔ جتنا عشق اور محبت اور وفا حضور سے زیادہ ہوگی اتنا ہی کرم مصطفیٰ کا دیدار کی صورت میں ملتا رہے گا، لیکن صحابیت کے لیے شرط ہے کہ وہ حالت ایمان میں دور رسالت میں موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ جو شخصیات ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنا تن من دھن سب کچھ ہی قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مال جمع کرنے کا وقت آتا ہے، حضور علیہ السلام اپیل فرماتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میں خوشحال تھا تو میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اب میں تکنے لگا کہ ابو بکر کب آتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں دیکھا، ابو بکر موجود نہیں تھے۔ آج سبقت لے کے جاؤں گا، آج میں سبقت لے جاؤں گا ابو بکر سے آگے، ہر معاملے میں اور ہر نیکی میں ابو بکر آگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج میں نے نمبر پہلا لینا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر جب آئے تو گٹھری سر پہ رکھی ہوئی تھی اور آپ نے بوریا کا لباس پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گٹھری رکھی اور حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو اپنے گھر کا سارا ہی سامان لے کے آئے ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ میں ساری زندگی ابو بکر سے آگے ہوں۔ اور اقبال نے اس موقع پر جو بات کہی کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، سبحان اللہ۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشمے جہاں میں ہو اعتبار۔ سبحان اللہ۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدان، اے تو اس سے دیدہ مہو انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جناب اچھا، میں مفتی صاحب یہ جو ایک تو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور کیسے ہے ذرا یہ ہمیں فرمائیں کہ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے بالکل، تو پھر ہمارا تو اس پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ بالکل جی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی رضا کو کئی مقامات پر ذکر فرمایا۔ ایک جگہ پر تو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان کی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اللہ کریم ان سے یقیناً راضی ہے۔ اور یہ بھی ایک اسپیشل کلاس بن گئی، اسپیشل کلاس تھی کہ جنہوں نے جو بیعت رضوان کے موقع پر 1400 صحابہ کرام ہیں، ان کی بھی ایک ریکگنیشن رہی پوری تاریخ اسلام کے اندر۔ جی بالکل بالکل، انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے ایک شخص بھی دوزخ کے قریب تک نہیں جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور دوسرے مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
بِإِحْسَان رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، کہ جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ہر گھڑی کے اندر تنگی ہو یا خوشحالی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلے۔ کیسے ساتھ ساتھ چلے؟ پہلا واقعہ ہمارے سامنے بدر کا معاملہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے تھے اور یہاں پر کوئی باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اس کے لیے کوئی اعلان یا فنڈنگ نہیں کی گئی تھی، تو راستے میں ویسی تیاری بھی اس سطح کی نہیں تھی۔ جی بالکل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں صحابہ کرام کو ٹھہرایا اور فرمایا اشیروا علیہ، مشورہ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا، حضرت عمر فاروق بولے، دیگر صحابہ کرام بولے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے اشیروا علیہ اشیروا علیہ۔ حضرت سعد سمجھ گئے کہ یہ اب مشورہ پہلے جنہوں نے دیا وہ مہاجرین میں سے ہیں، اب انصار کی بھی ترجمانی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مہاجر چونکہ ہمارے بڑے بھائی تھے، وہ جو کہہ رہے تھے تو ہم اس پر لبیک کہہ رہے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سے بھی ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ ہماری دل کی مرضی اور منشا کیا ہے۔ تو ایک جملہ حضرت سعد نے کہا تھا یا رسول اللہ، ہم کوئی قوم موسیٰ نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح نہیں کہ جب وہ نکلے تو انہوں نے راستے میں جا کر کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے اور پیچھے ہر جانب سے آپ کا دفاع کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ آگے چلیے، آپ اگر ہمیں سمندر میں گھوڑے بھی کودوانے کا حکم دیں گے تو ہم پل بھر کے اندر یا رسول اللہ آپ کے حکم کی بھی تعمیل کر دیں گے۔ اس بات اور مشورے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا اللہ کی برکت کے ساتھ آگے چلو۔ ڈاکٹر صاحب، جب ایسے جذبات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں یہ لوگ، تو پھر اللہ رب العزت کیوں نہ ان کے بارے میں ارشاد فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے میری رضا پالی اور میں بھی ان سے خوش ہوں، جس طرح اسی طرح انہوں نے مجھے بھی خوش کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ برق الغماد تک اگر آپ حکم فرمائیں کہ یمن کا آخری کنارہ ہے تو وہاں تک چلے جائیں گے، جو دوری میں ایک ضرب المثل ہے، ضرب المثل ہے، اور اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم شجاعت کے کیا کیا مناظر اور مظاہر دنیا کو پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے چاہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ جنہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اور آپ کے گھر اور آپ کی ذات اور آپ کی ہستی کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کر لیا، پھر کائنات کی کوئی اور چیز ان کے آگے ترجیح نہ بن سکی۔ ہمارے ساتھ یہاں کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میاں اسلم صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ اپنا طاہر بخاری صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی۔ جناب یہ جو جنت البقیع کا قبرستان ہے اور مکہ معظمہ کا قبرستان ہے جنت المالا، ان میں جو صحابہ کرام دفن اندازن ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اندازاً ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ ظاہر ہے یہ ایک سوال جو ہے اعداد و شمار والا ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، بہرحال جی آپ نوٹ بھی کر لیں۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ بہادر شاہ صاحب لاہور سے ہیں۔ جی خوش آمدید آپ کو، خوش آمدید آپ کو۔ جی میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ میرے آقا کے صحابہ تو سرکار کے لعاب دہن کو چہروں پہ مال لیتے تھے، وہ پانی جو سے وضو کیا جاتا ہے وہ لیتے تھے، کیا آج ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ تو ہم تمنا ہی کر سکتے ہیں، باقی ہمارا جو حال ہے شاہ صاحب وہ تو آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی پشاور سے محمد عمر صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ جی آپ کو میری بات آواز آ رہی ہے جناب؟ جی ہاں جی آپ فرمائیے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے حوالے سے میرا سوال تھا جناب۔ زکوٰۃ کے حوالے سے سوال تھا، ان کے ہمارے کاروبار کا انحصار تقریباً 1000 پر ہے۔ جناب جی ہیلو، کاروبار سارا ادھار پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ہاں، آمدنی ان کے جون کے بعد ان کی مکمل ہوگی، کیا ہمارا زکوٰۃ جو ہے صرف اور صرف ادھار پر بھی لاگو ہوگی یا اب تک کی آمدن پر ہوگی؟
جی ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، میں سب سے پہلے اسی کا جواب لے لوں. یہ ویسے تو ہم نے زکوٰۃ پہ ایک پورا پروگرام کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا سارا کاروبار جو ہے وہ لون پہ ہے، ادھار پر ہے، تو اس کا 1 سال جو ہے وہ جون میں مکمل ہوگا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا ادھار پر یہ کاروبار جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم جون سے پہلے یا جون میں ہی جا کر اس کا 1 سال پورا ہوگا تو دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو قرض میعادی کہتے ہیں، کہ یعنی جن کے لیے ایک مدت اور ٹائم مقرر ہوتا ہے کتنے عرصے کے بعد قسطوں میں یوں ادا کرنا ہے. تو لہذا اس وقت جو انہوں نے قسط دینی ہے وہ نکال کر، جو اس وقت اس ماہ انہوں نے قرض دینا ہے وہ نکال کر، پیچھے جو مال بچے گا مال تجارت، اس تمام کی زکوٰۃ انہیں ادا کرنی پڑے گی. جناب، اور کوئی تعداد کے جنت بقی میں اور جنت ماوا یا معلّہ، جنت معلّہ میں کتنے اصحاب جو ہیں وہ دفن ہیں؟ ایک تو یہ کویسچن تھا، شاید اس کی ایگزیکٹ تعداد کو بتانا. لیکن صحابہ کرام جہاں کہیں بھی مدفون ہیں، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے میری امتیو، یاد رکھو میرا جو بھی صحابی زمین کے جس کونے کے اندر بھی دفن ہوگا، قیامت والے دن وہ ان لوگوں کا، اس علاقے کے لوگوں کا قائد اور رہبر بن کر آئے گا. لہذا صحابہ کرام صرف جنت المعلیٰ اور جنت البقیع میں نہیں بلکہ کائنات کے مختلف خطوں میں بھی مدفون ہیں. اور یہ ترجیح تو شاید اب ہماری ہی بن گئی ہے کہ ہم ایک قطعہ راضی لے لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی سارا خاندان اکٹھا ہو. جو ہماری تاریخ اور زرعی تاریخ ہے ناظرین، اس میں ہم دیکھیں کہ خانوادہ نبوت، خاندان رسالت، اہل بیت اطہار، سادات کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو تو باپ کو بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کو باپ کے ساتھ اور بہن کو بھائی کے ساتھ قبر کا بننا یا ملنا. اور اس کے بعد صوفیہ کی جماعت اگر آپ اس خطے میں دیکھیں تو حضرت عطا گنج بخش شجویر سے چلے، خواجہ معین الدین چشتی خراسان سے چلے، کون کہاں سے کس طرح آیا دین کی تبلیغ کے لیے. اپنا علاقہ، اپنا خطہ اور کسی جگہ دفن ہونا اور پھر عالی شان وہاں مقبرے اور مزارات بنانا، یہ تو ان کی ترجیح ہی نہیں تھی. ان کا تو صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا پرچم جو ہے وہ سر بلند ہو. اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. آج دین ہمیں جس صحیح روح کے ساتھ اگر نظر آ رہا ہے، تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس طرح زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کیا گیا، وہ کہتے تھے ہم نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور پیسہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اگر ان کے خلاف اعلان جہاد نہ کرتے، تلوار نہ کھینچتے، اور آپ نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب اگر دین میں کوئی تبدل ہو، ایو بدل الدین وانا حی، کہ اللہ کے دین میں کمی بیشی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ان کا عزم تھا، ان کی استقامت تھی کہ جس کے سبب دین جو ہے وہ قرنوں اور صدیوں اور خطوں کے سفر طے کرتا ہوا آج 1450 سال گزرنے کو ہیں، پھر بھی اسی صحیح اسپرٹ اور روح کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے. یہ ماہ قرآن، یہ جو قرآن پاک کا اس وقت ایک جلد کے اندر ہمیں عطا ہونا، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ان سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو مہمانوں سے مزید اکتساب علم کریں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے فضائل اور بالخصوص جو امت کے ذمے ان کے حقوق ہیں. یہ وہ جلیل القدر اور اولو العزم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی.
لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا ہے، جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اعزاز اور ناموس پر اور ختم نبوت پر سب سے پہلا پہرا دینے والی یہ وہ جماعت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب کے خلاف جو عظیم مارکہ ہوا، اور اس موقع پر مملکت کے حالات دگرگوں تھے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ صحابہ ازردہ تھے، ان کے دل زخمی تھے، لیکن اس موقع پر خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو استقامت دکھائی وہ تاریخ کے اندر عزم صدیقی کے نام سے معروف رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مدینہ اس قدر ویران ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ کر میری پنڈلیوں کا گوشت نوچ لیں اور فضاؤں سے پرندے میرے سر کے بال کھا لیں، تو پھر بھی ابو بکر جو ہے وہ اس عزم اور ارادے سے باز نہیں آئے گا، اور آپ نے دین کے اندر اور اسلام کے اندر جو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے اس پر مہر تصدیق ثبت کی، اس کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ اور اقبال نے بھی اسی لیے، اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیرے جیسا عبقری جینیس آدمی وہ بھی اس پر اتنا متیقن اور اتنا زور دے کے بات کرتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ اور پھر اس نے وہ اشعار کہے تھے کہ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، قوم را سرمایہ قوت ازو، حفظ سر وحدت ملت ازو، از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے رسالت کا، یہ جو تاجدار ختمی مرتبت کا جو اسوہ، اور آپ لا نبی بعد ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، یہ انا خاتم النبیین، یہ جو فرمان ہے یہ دین کی ناموس کی ضمانت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، از رسالت دین ما آئین ما، ہمارا دین بھی یہی ہے اور ہمارا آئین بھی یہی ہے، اور دنیا کے اندر ہمیں جو عزت، اعزاز، وقار، ترقی، ارتقاء اور پیشوائی میسر ہے وہ صرف اور صرف نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کے سبب ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ عظیم اور وقی جماعت ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اداؤں کو محفوظ کیا، آپ کے اسوہ کو محفوظ کیا، آپ کی تعلیمات کو محفوظ کیا، اور احادیث کے نتیجے کی صورت میں امت کو اور انسانیت کو وہ وقی ذخیرہ عطا کیا جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی پیر صاحب، خلفائے راشدین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو خدمات ہیں اشاعت اسلام کے حوالے سے اور تحفیظ دین کے حوالے سے، اور جو دین کو انہوں نے پہلے سیکھا، محفوظ کیا، اور پھر یہاں تک نہیں رہے، دنیا میں پھیل گئے، جیسے بات کر رہے تھے دل محمد چشتی صاحب جناب۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے آپ بات کر رہے تھے پہلے وقفے سے پہلے بھی کہ زکوٰۃ کے عمل کو سیدنا صدیق اکبر نے دفاع دینے کے لیے یہ جہاد کا بھی اعلان کر دیا، اور اسی طرح یہ جس طرح اعمال کا دفاع کیا ہے اسی طرح عقائد کا بھی دفاع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی اور قطعی عقیدہ ہے، اور اس پہ پہلے محافظ ختم نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ان کا پہرا جو ہے وہ ظاہر ہے تاریخ کے اندر ایک اس کی بہت بنیادی حیثیت اور اہمیت ہے۔ اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہیں اس میں ہماری جو جماعت ہے صحابہ کی، میں نے جیسا مفتی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہا تھا کہ ایک اوائل دور ہے مکی دور، جس میں ابتدائی شخصیات جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد 40 مسلمان، ان کی ایک فضیلت ہے، اور پھر جنہوں نے حبشہ ہجرت کی۔ یہ مدارج جو ہیں، جس طرح بعض کو بعض پر انبیاء میں فضیلت ہے، صحابہ کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ بالکل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں صحابیت، نفس صحابیت کے حوالے سے تو مساوات ہے،
مساوات، تمام کے تمام صحابہ رسول ہیں. ہم اس حوالے سے کوئی فرق نہیں کر سکتے کہ یہ صحابی ہمیں پسند ہیں اور یہ ہمیں پسند نہیں. صحابہ کرام کے حوالے سے، صحابی ہونے کے حوالے سے سب پر ہمارا ایک جیسا ہی اعتقاد ہے. لیکن باقی رہ گیا کہ جو ایک فضائل و کمال ہیں تو ان کے اندر وہاں پر اللہ نے جس طرح انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طریقے پر صحابہ کرام میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کر بہت کچھ صحابہ کرام کے سامنے ان کی فضیلت اور ان کی منقبت کو بیان کیا. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد کرنا، یہ جن صحابہ کرام کو حاصل ہے جو السابقون الاولون ہیں، یہ ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. اور جو مکہ میں اپنی سارا کچھ چھوڑ کے پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کے جو فضائل ہیں، جی بالکل، بدر والوں کے جو فضائل ہیں، سبحان اللہ. تو اس کے بعد پھر وہاں پر پھر جو بدر والے ہیں، بدر والے صحابہ کرام کی تو مقام و مرتبہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اب بدری صحابہ کرام کو نہیں روانہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارے لیے تبرک ہے. لیکن جب ختم نبوت کا سلسلہ آیا تو آپ نے بدری صحابہ کرام کو بھی روانہ کر دیا، کیونکہ اب یہاں تبرک نہیں بلکہ تحفظ اہم ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اصحاب بدر کے بعد پھر اصحاب احد آ جاتی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام آ جاتی ہیں، بیعت رضوان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ جاتی ہیں. بہرکیف ان کی جو درجہ بندی کی گئی ہے اس کی ترتیب کے اندر آگے جا کر اختلاف آ جاتا ہے کہ کون مقدم ہے اور کون مؤخر ہے، لیکن صحابہ کرام کے طبقات بھی ہیں اور ان کی درجہ بندیاں بھی علماء نے. ان کی تعظیم اور توقیر امت کے ذمہ حق ہے. جی بلا شبہ بلا شبہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا تذکرہ عقیدت، ارادت، عزت اور اعزاز کے ساتھ کرنا چاہیے. اور دوسرا حق یہ بھی بزرگوں نے کہا کہ ان کے کسی فعل پر تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے. میں اب ماہ رمضان ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور یہ مصحف جو ہمارے پاس ہے، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، ان کی جو عبقریت اور ان کی جو دور اندیشی، جی بلا شبہ، اس کا ایک عظیم مظہر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہی جامع القرآن ہے. حقیقت میں قرآن کریم سب سے پہلے انہوں نے ہی جمع کیا اور ایک نسخہ بنا کے محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد اسی کے نسخہ جات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں مختلف علاقوں میں گورنرز کو ارسال کر دیے. جامع القرآن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ بھی بڑی فضیلت والے ہیں. حضرت عثمان غنی اپنی جگہ بڑی فضیلت والے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑی فضیلت والے ہیں. قرآن حکیم کو جمع کرنا، پھر اس کو ایک قرات کے ساتھ امت میں نافذ کرنا، یہ صحابہ کرام کا یہ بے مثال عمل ہے. نماز تراویح میں باقاعدہ طور پر حضرت آج خود یہ تراویح جو ہے یہ بھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ طور پر ابتدائی طور پر ایک ایگزیکٹو آرڈر اور بعد میں امت کو ایک مسلسل عمل کے لیے آپ نے عطا کر دی. جی اسی لیے کہ قرآن کریم سنا جائے، قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کے فیضان کو حاصل کیا جائے. تو صحابہ کرام جہاں قرآن کریم کے نور اور فیضان کو جمع کرتے رہے اور آگے تقسیم کرتے رہے، وہاں احادیث نبویہ کو اصحاب رسول نے جمع کیا. جیسے حضرت ابو ہریرہ کثیر الروایت صحابی ہیں، صحابہ کرام میں ان کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ہر بات ہی جو ہے وہ لکھ لیا کرتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کیا کرتے تھے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی احادیث کو روایت فرماتی ہیں. اسی طرح یہ دو ہی بڑے ماخذ ہیں ہمارے لیے دین کے، قرآن اور حدیث، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں صحابہ کرام نے محفوظ پہنچائی. سبحان اللہ. ہم تک پہنچائیں، امت تک پہنچائیں. سبحان اللہ. اور اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو دین اس صحت کے ساتھ ہم تک نہ پہنچتا. اور ان کی خدمات جو ہیں دین اسلام کی اشاعت کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ یہ بطور خاص ایک جو کالر ہے اس نے سوال بھی کیا تھا کہ ان کا اسوہ اور طرز عمل کیا تھا دین کے حوالے سے اور ہمارا کیا ہے، اور میں ضرور یہ آپ چاہوں گا کہ کچھ اس کی روشن مثالیں آپ ضرور پیش کریں. جی صحابہ کرام نے دین اسلام کی جو خدمت کی شاندار مثالیں پیش کی ہیں، اس کے اندر انہوں نے
یہ نہیں دیکھا کہ میں نے دین جن سے حاصل کرنا ہے وہ خاندانی اعتبار سے مجھ سے پست ہے یا بلند ہے، عمر کے اعتبار سے مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور کس کے ہاں جا رہا ہوں۔ حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے بلا واسطہ سنے اس کو سند عالی کہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں اسی صحابی سے وہ حدیث مبارکہ سنوں جس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حصول کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس ان لوگوں کے دروازوں پر جا کر بیٹھ جاتے اور بسا اوقات انتظار کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ جاتی، اور وہاں پر عرب کے صحرا ریگستان کے اندر جب ہوائیں چلتی تو گرد و غبار اڑتی تو آپ کے چہرے پر پڑتی، تو باہر نکلنے والے صحابی رسول کہتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ ہمیں حکم فرما دیتے، ہم آپ کے آستان بوسی پر آ جاتے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ دین کے لیے میں آیا ہوں، میں اس فلاں حدیث مبارکہ کے لیے آیا ہوں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ کے حصول کے لیے مدینہ سے ملک شام جاتے ہیں اور ایک سپیشل سواری خریدتے ہیں، وہاں پر جا کر حدیث مبارکہ سنتے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں، تو وہ اگلے صحابی یہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے یہاں شام کی گلی بازاروں کو دیکھ لو، سیر و سیاحت بھی کر لو، آرام کر لو۔ کہا کہ میں اپنے مقصد کے اندر کسی اور چیز کو داخل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی حدیث سنا کر چلے جاتے تو ہم آپس میں بیٹھ کر اس کا تکرار کرتے، بسا اوقات ایک حدیث مبارکہ 70 صحابہ کرام کے درمیان تکرار میں آتی تو وہ 70 بار اس کو پڑھا اور سنا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کوئی مسئلہ تھا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں سرکار نے فرمایا کلہم عدول، سب کے سب معتبر اور معتمد ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تمہیں گواہ پیش کرنا پڑے گا ورنہ کچھ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے پھر جناب دیگر صحابہ کرام سے رابطہ کیا، اور پھر جب ان کو گواہ ملے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے صرف قرآن مجید پر ہی کام نہیں کیا بلکہ احادیث رسول کو بھی صحیح طریقے سے جمع کرنے میں اپنا عملی کردار پیش کیا۔ آپ اختتام ہے بالکل ہمارے پروگرام کا آج کی اس ساری گفتگو اور ڈسکشن اور اس موضوع کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں کہوں گا کہ ہمارے نزدیک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، سبحان اللہ، ان کا جو وہ خواہشات تھی نا 3 زندگی میں، وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بطور خاص ناظرین کے لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صحابہ کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں 3 خواہشات ہی رہیں کہ مال میرا ہو اور خرچ کرنے پہ حکم میرے آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اولاد میری ہو اور غلام میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اس کے پھر عملی انہوں نے مناظر اور مظاہر بھی پیش کیے ہیں۔ جی یہ بدر میں دیکھیں آپ، اور بڑے مقامات آج خود مسجد نبوی کی یہ جو جگہ کی خرید کے موقع پر جب پیسوں کی ضرورت پڑی تو جو تاریخ لکھتی ہے کہ آپ جیب میں کچھ لے کے آئے ہوئے تھے جی، تو آگے بڑھ کر پیش کی۔ تیسری خواہش آپ فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی یہی رہی کہ آنکھ میری ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ تو یہ غلامان مصطفیٰ کے لیے تحفہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، وہ صحابہ کے امام ہیں، کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ 3 خواہشات کو مقدم رکھنا چاہیے۔ مال شریعت مصطفیٰ کے لیے ہونا چاہیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے، اولاد نبی کریم علیہ السلام کی عاشق اور غلام ہونی چاہیے، اور زندگی میں یہی تمنا ہو کہ آنکھ میری ہو اور کبھی دیدار مصطفیٰ۔ اللہ مفتی صاحب اختتامی بات کوئی جی، میں ایک بات آپ کے سبق دیں آج قوم کو، امت کو، کہ ان کے فکری زاویے جو ہیں جو کہیں کجی اور کمی کا شکار ہوتے ہیں اس میں بالکل وہ سیدھے ہو جائیں۔ جی بالکل، میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے گفتگو ہی تو ایک شخص نے کوئی غیر مناسب نازیبا جملہ کہہ دیا، تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فوری طور پر سورہ فتح کی وہ آیت مبارکہ جس کی پیر صاحب نے تلاوت کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس پوری آیت کو تلاوت کرنے کے بعد کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو عزت بخشی ہے. اب جو ان کی عزت سے جلتا ہے تو وہ اپنے غیظ میں جل کر راکھ ہو جائے. تو میں یہی پیغام ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ آج ہر کوئی مبصر اور تجزیہ نگار بن کر صحابہ کرام کو اپنی عقل پر پرکھنا چاہتا ہے. صحابہ کرام کو اپنی عقل پر نہیں پرکھنا چاہیے بلکہ ان کو قرآن مجید کی واضح نص پر پرکھنا چاہیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب اللہ ان سے راضی ہے تو پھر ہمارے دل کے اندر ملال و اکتاہٹ کیوں؟ جن پر اللہ راضی ہو گیا اور جو اللہ پر راضی ہو گئے ان کے لیے ہماری طبیعت میں ملال یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے اور ہمارے لیے محرومی کا باعث ہے. اور جیسا آج ہمارے اسکالرز نے یہ بات بڑی توجہ انہماک اور کنسنٹریشن اور زور دے کر کہی ہے اور بڑے وقی انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ہمیں صحابہ وہ جنہیں ہر صبح دید حاصل تھی نبی کا، صحابہ وہ جنہیں ہر صبح عید حاصل تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید حاصل تھی. یہ کسی اور کو سعادت کب اور پھر کہاں میسر آئی؟ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. اور جو مناظر اور مظاہر آج ہمارے اسکالرز نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور جب بیعت عقبہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا مدینہ والوں نے کہ آپ مدینہ میں تشریف لائیں، تو اس موقع پر جو مکالمہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حضرت عباس بھی وہاں موجود تھے اور پھر مدینے والوں کا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کا دفاع ہر اس دشمن سے کریں گے جس کا دفاع ہم اپنی ذات کا، اپنے خاندان کا، اپنی بیوی بچوں کا کرتے ہیں، اور اسی طرح کریں گے آپ کا، اور پھر آپ کے راستے میں اپنی پلکیں بچھائیں گے. اور پھر تاریخ نے انسانیت نے وہ مناظر اور مظاہر دیکھے. غزوہ احد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ سواری پر تھے اور آپ کے ایک طرف عبداللہ اور سعد بن معاذ اور دوسری طرف سعد بن عبادہ، اور گھر آپ اپنے کاشانہ اقدس پر پہنچے تو ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ سواری سے اترے. آپ نے اپنی تلوار سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دی. آج مدینے کا ہر گھر آزردہ تھا، اور آنے والی خواتین انہوں نے جو باتیں، ایک خاتون آئی جس کا بھائی، جس کا باپ اور جس کا بیٹا غزوہ احد میں شہید ہوا، اس نے کہا کہ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہیں یا نہیں. اور اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کی تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں اب دنیا کا کوئی غم اور کوئی صدمہ جو ہے میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بس اختتامی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ تھا جبکہ انصار کے بھی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہادت اور دکھ، اور مدینے کے اندر جو ہے ایک اداسی تھی، لیکن مدینہ والوں کو پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر آج اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا بڑا صدمہ ہے. مدینے والوں نے اپنے غم پیچھے کر دیے اور اپنی خواتین کو تعزیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا. اور اس دن تاریخ لکھتی ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مغرب سے عشاء تک وہ خواتین حضرت حمزہ پر روئیں، اور اس تعزیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو دعا دی. آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے اور تمہاری اولادوں کو بھی برکت دے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غم پیچھے کیے اور ان کی ترجیح جو تھی وہ ہمیشہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر خوش ہوئے اور ان کے دکھ پر آزردہ ہوئے. ان کی ترجیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے اصحاب کی عزت، اعزاز اور توقیر کا ہمیں حکم دیا ہے. آج کے پروگرام کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان شخصیات کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی ملال نہیں رکھنا چاہیے. ان کا عزت، اعزاز اور اکرام اسی طرح کرنا چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی محبت میری محبت کی وجہ سے ہے، اور جو کوئی ان سے بغض رکھے گا گویا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی جو اعزاز اکرام ہے اس کو صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ
آج کا وظیفہ کہ سورہ فلق، ناس اور سورہ اخلاص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان صورتوں کو صبح و شام تین مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کی کفایت کرے گا۔ اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے الحاج اختر حسین قریشی۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہے سر و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہے سر و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، قائم ہے تجھی سے حسن چمن، قائم ہے تجھی سے حسن چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلوب بھی تو مقصود بھی تو، مسجود بھی تو، معبود بھی تو، مطلوب بھی تو، مقصود بھی تو، مسجود بھی تو، معبود بھی تو، تو روح صبا تو جان چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو روح صبا تو جان چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دیکھے کوئی وسعت تیری، ہو کیسے بیان عظمت تیری، کیا دیکھے کوئی وسعت تیری، ہو کیسے بیان عظمت تیری، عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن، سبحان اللہ سبحان اللہ، عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن، سبحان اللہ سبحان